سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. کیا وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے قرآن کو از خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہیے کہ پھر تم اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. پھر اگر وہ تمہارے چیلنج کو قبول نہ کریں تو یقین رکھو کہ قرآن اللہ ہی کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. تو اے کافرو، کیا تم اسلام لانے والے ہو؟ قرآن مقدس کی حقانیت کو اللہ تعالیٰ نے بار بار چیلنج کے طور پر بیان فرمایا. اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب آپ انہیں کہہ دو اگر جن انسان سب اکٹھے ہو کر اس جیسا قرآن لانا چاہیں اور ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائیں تب بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے. سورہ بقرہ میں، سورہ یونس میں اللہ سبحانہ نے چیلنج کیا کہ ایک صورت ہی ایسی لے آؤ. ہم سورہ ہود کی آیا مقدسہ کہ تم 10 صورتیں ایسی لے آؤ. اللہ سبحانہ نے سورہ طور میں ارشاد فرمایا کہ تم اس جیسی ایک بات ہی لے آؤ. اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ایسا قرآن لانے کا چیلنج کیا، 10 صورتیں لانے کا چیلنج کیا، ایک صورت لانے کا چیلنج کیا، ایک بات ہی ایسی لے آؤ. اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں وہ فصحائے عرب جو اپنی زبان دانی پر بہت فخر کرتے تھے، اور ہم تاریخ عرب میں لغت کے حوالے سے جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اپنی زبان دانی پر اس قدر فخر کرتے تھے کہ ان کا بہت بڑا ایک مشغلہ، ایک پروفیشن کے طور پر ان کا زبان کے ساتھ نثر اور شعر گوئی کا معاملہ تھا کہ وہ بالخصوص اپنے معاملات کو، اپنی جنگوں کو، حتیٰ کہ اپنے مادی محبت کے ساتھ بھی بہت لمبا کلام لکھا کرتے تھے. اور پھر جو ان کے میلے ہوتے، اکٹھ ہوتے، اجتماع ہوتے، ان میں وہ اپنا فخریہ کلام پیش کرتے تھے. المختصر عرب لوگ اپنی زبان دانی پر بہت فخر کرتے تھے. اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں بار بار اس پہلو کو بیان کیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ، ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، قرآن کو از خود گھڑ لیا ہے، یہ خود ہی قرآن کو بناتا ہے اور کہتا ہے آج یہ آیات نازل ہوئی ہے، آج یہ سورہ نازل ہوئی ہے، معاذ اللہ، تو یہ بھی تمہیں میں رہنے والا ہے، تمہاری زبان دانی والا ہے. اگر یہ معاذ اللہ گھڑ سکتا ہے تو تم گھڑ کے لے آؤ. تم بھی تو عرب میں رہتے ہو، تم بھی تو عربی ہو، تم بھی تو مکہ میں رہتے ہو، تو اگر میرے محبوب پر تمہارا یہ افطرا ہے تو پھر تم بھی ایسی صورتیں لے آؤ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی صدیاں گزر گئیں، قطعی طور پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتی، ہاں کوئی جسارت بھی نہیں کر سکتی. یہ قیامت تک رب کا چیلنج قائم. اور میں نے آپ کو روایت سنائی
جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو ایک صحابی نے وہ سورہ مبارکہ لکھ کر کعبہ شریف کے ساتھ لٹکا دی، جیسا کہ عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنا کلام لکھ کے کعبہ کے ساتھ لٹکایا کرتے تھے۔ تو بڑے بڑے فصیح جب اس سورہ کوثر کو پڑھتے تھے تو چیخ اٹھتے تھے، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا ام یقولون افتراہ، یہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے گھڑ لیا ہے۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ، تم 10 صورتیں جیسی لے آؤ، مفتریات جو تم گھڑ لو، ودعوا من استطعتم، یہ 360 بلاؤ نا انہیں ذرا، جتنے تمہارے اور جن کو تم چاہتے ہو بلاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پیارے ساتھیو، کہنے کو سادہ سی ایک بات ہے، لیکن رب تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑ کر سمجھا رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، میرے محبوب علیہ السلام یہ قبول کرنے والے نہیں ہیں، لکم، تو آپ کے چیلنج کو قبول کر نہیں ہیں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، جان لو یہ علم الہی سے نازل ہوا۔ ہم اس پہلو کو سمجھے، اللہ سونے کی توحید کو سمجھے۔ رب تعالیٰ نے بیان کیا وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جان لو اس کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ اس میں کیا پہلو ہے؟ رب تعالیٰ نے جب چیلنج کیا کہ اس جیسا قرآن لے آؤ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اس جیسی ایک بات ہی لے آؤ، اور وہ قطعی طور پر اس بات پر قابل نہ ہو سکے، تو قرآن مقدس بذات خود میرے محبوب علیہ السلام کی طرف سے رسالت کا معجزہ ثبوت بھی ہو گیا، اور رب تعالیٰ کی توحید کا ایک واضح ثبوت ہو گیا۔ کیسے کہ اللہ عز و جل نے جب چیلنج کیا کہ تم ایک صورت ایسی لے آؤ، ایک بات ہی ایسی لے آؤ، تو وہ نہ لا سکے۔ رب نے فرمایا جس کو تم چاہتے ہو رب کے سوا اپنی مدد کے لیے بھی اکٹھے کر لو، جن و انس بھی کر لو، معبودان باطل بھی کر لو۔ جب وہ ایسا نہ کر سکے تو ایک منطقی ایک انسان کے لیے نتیجہ ہو گیا کہ جب تم 360 یہ بت اکٹھے کر کے ایک صورت نہیں لا سکتے، اس رب قدیم کا، اس رب لم یزل کا چیلنج قبول نہیں کر سکتے، ارے عقل کے اندھو، تم کیسے ہو اس رب تعالیٰ کے انکار پر، اس کے ساتھ شرک پر، اس کی توحید کے انکار پر، یہ تمہیں بچائیں گے کیسے؟ جن 360 کو تم اپنا معبود بنائے ہوئے ہو، یہ تمہاری مدد میں ایک صورت تو رب کے مقابلے میں لا نہیں سکتے۔ تم کہتے ہو ہمیں یہ بچا لیں گے، تم کہتے ہو ہمیں مرنے کے بعد یہ کام آ جائیں گے، یہ قطعی طور پر ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو تمہاری مدد میں ایک صورت نہیں لا سکتے، رب کے مقابلے میں تمہیں بچا کیسے سکتے؟ جان لو وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اچھا اب تم حقیقت مانتے ہو، اب تم اسلام لانا چاہتے ہو، اب تم اسلام لینے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ سوالن اس کو جھنجھوڑتا ہے، جب ساری حقیقتیں تمہارے سامنے ہو گئی ہیں، کیا تم اب ایمان کی طرف رغبت دکھاؤ گے؟ اب اس کی توحید کے قائل ہوگے؟ اب میرے محبوب کی غلامی اور آپ کی تابعداری کا راستہ اختیار کرو گے؟ کیا اب قرآن کو سینے لگاؤ گے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں جن کے مقدروں میں ازلی بدبختی ہے۔ پیارے عزیز ساتھیو، اللہ سونے کا احسان ہے، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے محبوب کا امتی بنایا، اور قرآن ہمارے سینے لگایا۔ ہمیں اللہ نے اپنی رحمت سے، اور دیکھو ہمارا سر اس کی رحمت سے کتنا بلند ہے، ہم آج بھی قرآن پڑھتے ہیں، پوری دنیا کے میڈیا پر قرآن پڑھا جاتا ہے، ساری دنیا کا جہاں، اب تو نیٹ ورک ہر جگہ ہو گیا نا، آج بھی رب کا چیلنج موجود ہے۔ لوگو غور کرو، بلا شبہ یہ جو تم اپنے گھروں کی چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں میں ماشاء اللہ اپنا معبود بنائے ہوئے ہو، تم جانوروں، چوزوں کو، کچھوے کو، بندر کو، سانپ کو، تم درختوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہو، تم اس کی مخلوق میں سے ستارے کو، سورج چاند کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہو، تم انسانوں کو، کسی اور اللہ کی قدرت کے تخلیق کردہ شاہکار کو تم
معبود بنائے ہوئے. اے انسان آج بھی رب تعالیٰ کا قرآن تجھے دعوت دیتا ہے، وحدہ لا شریک، اس کی ذات. سن سن سن، اس کی توحید کا کلمہ پڑھ لے. یہ جانوروں کی، یہ ڈنگروں کی، یہ سب رب نے تیری خدمت کے لیے بنائے ہیں، یہ تیرے معبود نہیں ہیں. یہ سانپ بندر تیرے نوکر ہیں، چاند ستارے سورج تیرے نوکر ہیں. رب نے تیری خدمت کے لیے بنائے ہیں، رب نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا. اے انسان ان مخلوقات کو سب کو چھوڑ کے ان مخلوقات کے خالق سے رابطہ جوڑ، اس کی بارگاہ میں ایمان لے کے آ، اس قرآن کو سینے لگا. تیرا دنیا بھی سارا معاملہ سنور جائے گا، تیرا برزخ کا معاملہ بھی سنور جائے گا، تیری آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ سنا ہمیں سعادت عطا فرمائے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا